بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی، میں نے آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ سے ڈرو، اور ڈرو ایسے جن سے حق ہے ڈرنے کا۔ دوسرے، آدمی کو موت نہیں آنی چاہیے یہاں تک کہ مسلم رہے، یعنی آخری سانس تک اس کو مسلمان رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفریح میں نہ پڑو، یعنی اتحاد کی بات کی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں، اللہ کا تقویٰ، مرنے تک مسلمان رہنا، اور جو مسلمان ہیں وہ ایک ساتھ مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، تینوں باتیں کہی گئی۔ جو کہ حالات حاضرہ کا موضوع ہے، تصور میں میں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اور خود ہندوستان میں جو حالات ہیں، اس ان حالات میں 2 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی جنگ جو ہے باضابطہ طور پر اسرائیل سے ہے، اور اس میں ہزاروں شہادتیں ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ زخمی لوگ ہیں، کھانے پینے سب کی پریشانی ہے۔ ایک مسئلہ تو فلسطین کا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، وہ ہے انتخابات کا، کہ یہ ایک بڑا ایشو بن کر سامنے آیا، اور ہر کوئی اس پر اپنی بات کہہ رہا ہے کہ انتخاب کیسے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آخری ہے، کوئی کہتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ دستور بدل جائے گا۔ مختلف باتیں ہیں جو لوگ اپنے اپنے طور پر لا رہے ہیں، اور اسی کے حساب سے وہ سولوشن بھی ڈسکرائب کرتے ہیں۔ یہ سولوشن، کبھی کبھی سولوشن آدمی کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے اور خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کہ ایسی چیزیں کہی جائے یا بتائی جائے جس سے آدمی اور ڈر جائے، سہم جائے اور خوف میں مبتلا ہو جائے۔ ایسی کچھ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے، بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ یہ بات رہے گی، یہ بتانا۔ یعنی وہ کمیونٹی جو خدا کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتی ہے، وہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اس پر توکل کرتی ہے، اسی پر صبر و استقامت کی بات کرتی ہے، وہ کمیونٹی بھی اگر باتوں میں کسی کے سمجھانے کی وجہ سے ڈر و خوف کا شکار ہو جائے تو پھر ایمان کیا رہے؟ دستور جب نہیں تھا تب بھی مسلمان ہندوستان میں تھے، کوئی دستور نہیں تھا تب بھی مسلمان ہندوستان میں تھے، تب بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کو جاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، تب بھی کرتے تھے۔ دستور بنا تب بھی مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ سارے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آئندہ دستور نہیں رہے گا، تب بھی مسلمان یہاں رہیں گے، وہ اپنی نماز پڑھیں گے، اپنا روزہ رکھیں گے، حج و زکوٰۃ کے سارے فرائض ادا کریں گے۔ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اب اگر دستور اجازت دے گا تو ہم سب نماز پڑھیں گے کیا؟ دستور اجازت دے گا تو روزہ رکھیں گے کیا؟ دستور اجازت دے گا تو حج کریں گے کیا؟ کیا اللہ حکم دے گا تو کریں گے، یا اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے؟ یعنی ہماری پوزیشن کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
ابھی ایسا بالکل ریلے کی طور پر باتیں آ رہی ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن ٹھہر کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خوف و ہراس تو پیدا نہیں کیا جا رہا ہے، ڈرا ڈرا کے سہما سما کے اتنا کہ دنیا میں تم کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس جواب دہی کے لیے دوسری چیزیں بہت ہے. یہی معاملہ تھوڑی ہے صرف اکیلا معاملہ، اور ایک ہی ایونٹ ہے، انتخاب ایک ایونٹ ہے. 1 مہینے کے بعد سب بھول جائیں گے کیا گزر گیا یہاں پہ، 1 مہینے کے بعد کوئی یاد بھی نہیں دلائے گا. جو ہونا ہے وہ کر رہنا ہے. اللہ نے جو بات طے کی ہے وہ متعین ہو کے رہنے والی. اب آپ جو ہے پریشان ہو کے کچھ بھی کر لیجیے، اس سے کیا ہوگا؟ تو پریشان ہوئے بغیر آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پینک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامہ خواہ کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہو جائے گا اگر کچھ ہو جاتا ہے؟ چلیے جو کچھ ہو جیسے لوگ ڈرا ہے ایسا ہی ہو جائے گا. تو 10-15 سال تو بھگت ہی رہے ہیں ہم کو، ہینڈل ہوتے ہیں. دال کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنا اصول، اپنا ضابطہ، اپنے ایمان پہ زک نہیں آنی چاہیے. اپنے اصول متعین ہونے چاہیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آپ یہ کہیے کہ یہاں کا سماجی تقاضا یہ ہے، آپ کی سیاسی ضرورت یہ ہے، آپ کا جو ہے سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ معاملے میں کریں، آپ یہ کیجیے. لیکن لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ مانو بس اب دین کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، جو 4 دن سے پہلے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، ایک ہی کام رہ گیا ہے بس. کوئی کہہ رہا ہے جہاد ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے شرعی فریضہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شہادت ہے، کوئی کہہ رہا ہے. ایک صاحب، ایک مفتی صاحب نے تو کہا پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ 5 ارکان جیسے 6ٹھا رکن یہ ہے کہ وہ دالیا کام کرے. بھائی یہ تحریف الدین ہے، قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے دین کے احکامات کی تحریف کرنے میں آتی ہے چیز. وہ آپ اس سے ہٹ کے بولیے نا، آپ کہیے یہ کہ یہ سماجی ذمہ داری ہے، حالات اگر درست رکھنا ہے تو آپ یہ کیجیے، کہیے یہ بات، آپ کو یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، آپ اپنی ووٹنگ میں یہی تمام چیزوں کا خیال رکھیے، آپ کہیے یہ بات. لیکن آپ دین کے حوالے سے جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر اپنے مقام کو سمجھیے کیا کیا چیزیں دین میں گھس کے آئے گی، کیا کیا فریضے ہو جائیں گے، اور کیا کیا جہاد اور کیا کیا جو فرائض اور شہادتیں ہو جائے گی. اب مجھے آپ یہ بتائیے، ایک کینڈیڈیٹ ہے جو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اس کو ووٹ دینا شہادت ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو ووٹ دینا فرض ہے؟ ووٹ دینا جہاد ہے؟ اس کو کیا بات کرتے ہیں ہم لوگ، اور کہاں کھڑے رہ کے کہتے ہیں ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ کے دین میں تحریف ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کے حساب سے بنا بنا کے الفاظ لا کر لوگوں کو بیوقوف بنا دیجیے. اور لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ایسا خراب ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے، اور یہ قیامت اگر نہیں ٹلے گی تو پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہوگا. ارے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے نا، یہ امت بھی آخری امت ہے، اور یہ قیامت کے سورج نکلنے تک یہ امت باقی رہنے والی ہے. انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. افراد چلے جائیں گے، امت ختم نہیں ہو سکتی. پریشانیاں ہو سکتی ہے، بڑھیں گی، پریشانیاں آئے گی جائے گی، اور پریشانیاں کم نہیں آئی ہیں مسلمانوں کے اوپر. کون سا زمانہ ایسا ہے جس سے مسلمان پریشان نہیں ہوئے ہیں؟ تو پریشانیوں سے ڈر کے مارے دین و ایمان کا سودا کر لیں گے، کچھ کے کچھ الفاظ استعمال کر لیں گے. ایک معمولی پولیٹیکل ایونٹ کے لیے ایمان، جہاد، شہادت، فرض، یہ سب اصطلاحیں کا جو ہے یہ اصطلاحوں کا استعمال کر کے دین کو رسوا کر دیں گے. کیا کریں گے آپ؟ اور کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ ہر الیکشن جب آتا ہے لوگ یہی بولتے ہیں کہ بس یہ آخری الیکشن ہے، اب تو بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور عبداللہ 18واں الیکشن چل رہا ہے ابھی جو آئے جس سے گزر رہے ہیں، 17 ہو چکے، یہ 18واں ہے، اس کے بعد بھی ہو رہیں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ ایونٹ پہ بات مت کیجیے، آپ سسٹم پہ بات کیجیے. سسٹم پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں، نظام پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. آپ ایونٹ پہ بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ بس ایک انگوٹا مارو چپ ہو جاؤ. یہ ایونٹ ہے، 1 مہینے کا ایک کام ہے، 1 مہینے کے بعد معاملہ ختم. اس کے بعد آپ پورے سسٹم پہ بات کیجیے. یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، اس میں اسلام کا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کہاں تک اجازت دی ہے، شریعت کیا بولتی ہے، پورے سسٹم پہ بات کیجیے.
سسٹم پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، کوئی نظام پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی نظریات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایونٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور اتنا ڈرا ڈرا کے خوف پیدا کر کے کہ مسلمانوں کا بس اب مرنا ہی باقی ہے، اور اللہ کے سامنے قیامت میں جو ہے جواب دے گی کہ تم نے ایسا کر کے کیوں نہیں ہے۔ یہ سیاہی لگا کر اللہ کو بتانا ہے کہ یہ ہم نے کر کے آئے، بس اتنا بھی پڑ رہا ہے یہ لوگوں کو، اتنا بھی خوف پیدا مت کیجیے۔ ارے اللہ کی دنیا ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، اور یہ امت قیامت تک رہنے والی ہے۔ ایسے ایونٹ ہزاروں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ امت باقی رہے گی، ان میں دینداری، ان کی فرضیت، ان کے احکامات سب باقی رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، برائیاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، خرابیاں کچھ نہ کچھ آئے گی، وہ درست ہوگی نہیں درست ہوگی، وہ سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ لیکن آپ کیوں خامخواہ کے جو پینک پیدا کر رہے ہیں، مسائل پیدا کر رہے ہیں، سب ڈرا ڈرا کے، اور چاروں طرف سے پھوپھوں کی طرح ہر طرف سے چیخ پکار۔ سوشل میڈیا دیکھیے، کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو ڈرایا نہیں جا رہا۔ کیا ہم صرف ڈرنے کے واسطے ہے، یا خوف کھانے کے واسطے ہے، یا اپنی بھی کچھ سوچ ہے، سمجھ ہے، اس کے مطابق ہم کام کریں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرا ایونٹ جو ہمارے اپنے ملک میں ہے، جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے انتخابات۔ دنیا میں فلسطین ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں انتخاب ایک ایشو بنے ہوئے ہیں، اور دونوں کے سلسلے میں مسلمانوں کو ایک بیلنس رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ یہاں پر جیسا کہ فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، ایک جماعت کی لڑائی ایک ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ فلسطین کی ایک جماعت کی لڑائی ایک ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، برابری کا ٹکر نہیں ہے، ایک فوج دوسری فوج سے باضابطہ لڑ نہیں رہی ہے، ایک چھوٹی سی جمعیت ہے، تنظیم ہے، اس کی لڑائی جو ہے ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ملک بھی جس کے پاس ایٹامک پاور ہے، جس کے پاس ایٹم بم ہے، جو 6 نمبر کی سپر پاور مانی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت کی لڑائی ہے، اور وہ لڑائی کو ہوتے ہوئے بھی 7واں مہینہ ہوا تھا۔ ان 7 مہینوں میں انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی نہیں، نقصان ہوا ہے، کمزوری نہیں دکھائی۔ یہ اللہ کے بندے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کی فوجوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طرح کی لفظ، کسی طرح کی کوئی کمی ان کے اندر محسوس نہیں ہوتی ہے، ان کی گفتگو سنو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر صحابہ کے بعد اگر کوئی ایمانی بنیادوں پر یا ایمانی جو ہے اصولوں کے اوپر جو زندگی کی تعمیر ہو سکتی ہے، وہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس وقت فلسطین کا جو ہے جو وہ منظر ہیں جو آپ اپنی کلپنگس میں دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی موت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، شہادت کس کو بولتے ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھنا ہے تو فلسطین کے ان غیور نوجوانوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں۔ ہم نے 1500 سال پہلے تو صحابہ کی کہانیاں سنی ہیں، 1500 سال کے فاصلے پہ کھڑے رہ کے ہم نے صحابہ کے واقعات پڑھے ہیں، ان کی شہادتیں، ان کی زندگی کے ساتھ رویے، اور زندگی کو کیسے برتتے تھے، پروستے تھے، اور موت کو کس طرح وہ کلیجے سے لگاتے تھے، وہ ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ 1500 سال کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ 1500 سال کے فاصلہ ختم ہونے پر جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے بہت عجیب ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے گھروں میں بھی اموات ہوتی ہے نا، ہر ایک کے گھر میں موت ہوتی ہے، وہ خوشی نہیں مناتا ہے، کیونکہ موت غم کی علامت مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ فلسطینیوں کی زندگی کا بہت عجیب ٹرینڈ ہے کہ وہ شہادت کے بعد خوشی مناتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو ٹافیاں بانٹتے ہیں، لوگوں کو مٹھائی پروستے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے مبارکباد دو، میرے کنڈولنس مت کرو، میری تعزیت مت کرو، تو اس کا اظہار مت کرو میرے سامنے، مجھ کو مبارکباد دو کہ میں ایک گھر کا ایک فرد ہوں جس کے گھرانے کے سب لوگ شہید ہو۔ زندگی اور موت کی یہ کولیبریشن کے اگر کوئی منظر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں، کوئی دنیا میں کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ سبق ہے
کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. جیسے سورہ نوح میں ہے، سورہ کہف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، کیا ہے بنیادیں، کیوں ہم نے زندگی اور موت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اور وہی منظر اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، عملی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک لڑکی کا انٹرویو آیا، اس نے کہا کہ مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ میرا جو ہے تعزیت کریں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مجھے مبارکباد، کہ میں ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس کے تمام لوگ شہید ہو گئے. مبارکباد کب دیتا ہے یار؟ پریشانی میں، غم میں مبارکباد دیتا ہے یا خوشی اور خوشحالی میں دیتا ہے؟ یہ ساری ٹرمز جو ہے دنیا کی بدل دی جا رہی ہے، پوائنٹ بدل گیا ہے. یہ زندگی اور موت کے پوائنٹ کو فلسطینیوں نے بدل دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی جس طرح حسین ہو سکتی ہے، موت بھی حسین ہو سکتی ہے. جس طرح زندگی میں خوشحالی کے اوپر مبارکباد دی جا سکتی ہے، موت کے اوپر بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے. اور موت بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس جو ہے یہ قبول کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس مقام پہ لانے کی ضرورت ہے. ویسٹ بینک کا ایک واقعہ ہے، میں نے کئی مرتبہ سنایا بھی ہے. ویسٹ بینک جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، 12 کی ایک لڑکی نقاب ڈال کر جا رہی تھی، شاید 12ویں میں پڑھتی تھی. اس کو ایک اسرائیلی جو فوجی نے اس کے نقاب کو لوٹا، اور نقاب اور آنچل اور دوپٹہ کھینچنے کی روایات جو ہے ظلم اور بربریت مچانے والوں کی جو خاص طرح رہی ہے. یہ صرف انہی کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرینہ قاعدے سے ان تمام قوموں کے اندر ہے جو ظلم اور جبر کیا خاص طور سے جو ہے جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں. جو شرک و کفر کے علمبردار ہے نا، وہ خود ننگے رہنے کے لیے قبول کریں گے، لیکن دوسرے کو کپڑے سے ڈھپا ہوا انہیں برداشت ہوتا ہے. یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ کسی کا سر کسی آنچل سے ڈھپا ہوا ہے اور کسی کا چہرہ جو ہے کسی حجاب سے ڈھپا ہوا ہے. یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. ماضی میں ہمارے ملک میں بھی واقعات ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں کرناٹکا کے اندر، راجستھان کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. اسی قسم کا واقعہ ہے ویسٹ بینک کے اندر ہوا. اس فوجی نے نقاب کو کھینچا، وہ لڑکی نے ریموو کیا، کھینچنے نہیں دیا اس نے، اور اسی کھینچتان کے اندر اس کو غصہ آیا فوجی کو، اور اس نے اس لڑکی کو شوٹ کر دیا. لڑکی تو شہید ہو. وہاں سے ایک فلسطینی نوجوان گزر رہا، اس نے دیکھا کہ ایک فوجی نے لڑکی کو گولی مار دی، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے چاقو سے وہ اس فوجی کو مار دیا. اور فوجی کے دوستوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کو مار دیا گیا ہے، تو پھر تو لڑکے کو شوٹ کر دیا گیا. آن دی اسپاٹ واقعات ہو گئے، 2-4 منٹ کا ہو گیا. ابھی دونوں کے، لڑکی بھی شہید ہو گئی، لڑکا بھی شہید ہو گیا. دونوں کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، نماز جنازہ پہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور یہ دونوں کے باپ ایک دوسرے کا بوسہ لے کر، ان کا جو طریقہ ہے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، گال کا بوسہ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. دونوں مبارکباد دے رہے ہیں. مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ کسی کی موت کے اوپر مبارکباد کا کیا تصور ہے دنیا کے اندر؟ کوئی پوچھے یہ سوال کسی سے؟ لیکن ایک لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ کو مبارکباد دے رہا ہے گلے ملتے ہوئے، اور ایک اس سے درخواست کرتا ہے کہ لڑکے کا باپ کہتا ہے لڑکی کے باپ سے، اگر تم مانو تو میری ایک درخواست ہے اور تم چاہو تو قبول کر دو. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو. شادی بیاہ کی بات کب ہوتی ہے بھائی؟ ہم سوچیں نا، کوئی تصور کریں. شادی بیاہ کب ہوتی ہے؟ کن حالات اور کس ماحول میں آدمی بات کرتا ہے؟ شادی کی بات، خوشی منانے کی بات کس ماحول میں ہوتی ہے؟ بچوں کے جنازے رکھے ہوئے اور یہ شادی کی بات کر رہے ہیں. لڑکی کے باپ نے کہا کہ تم عجیب بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لاشیں جو ہے ان کا نکاح کر لیا جائے؟ تو لڑکے کے باپ نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ قرآن میں تو صاف آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے. جب یہ آیت اس نے پڑھی تو لڑکی کا باپ تیار ہو گیا، دونوں کا نکاح پڑھایا گیا، اور نکاح کے بعد اس کی تفصیل عمل میں آئی. زندگی اس رمز کو
موت کے اس پورے فلسفے کو زندگی سے جوڑ کر کیسے وہ برت رہے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ موت اور زندگی دو الگ چیز نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ کبھی ادھر سے چلتا ہے معاملہ، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں بم گرتے ہیں، بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، بچے یوز ہو گئے ہیں، بچوں کو معلوم ہے کہ دعا اور یہ رات کا دن رات کا روٹین ہے ہماری، اس سے ہمارے فٹ بال کھیلنے میں اس کے لیے کوئی خلل نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کے رشتےدار سوال کرتے ہیں مفتی سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بم گرنے کے بعد جو دھول اٹھتی ہے اگر وہ کسی کے حلق میں چلی جائے تو کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ کیا مفتی جواب دے گا اس کا؟ جو قومیں بم کے سائے میں بارود کے ہزاروں ٹن بارود کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر اس کی دھول میرے حلق میں چلی جائے تو میرا روزہ باقی رہتا ہے۔ مفتی نے کہا کہ میری جان تیری جان پر تو ہزاروں مفتیوں کی جانیں قربان، تیرا سوال ہی ایسا ہے کہ تو اپنے روزے کے بچانے کے لیے یہ سوال جو کر رہا ہے، یہ تیرا سوال ایسا ہے کہ ہزاروں جانیں تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ تو کیا اپنے روزے کی فکر کرتا ہے؟ اللہ کے پاس تو قبول ہو گیا ہے تیرا۔ یعنی زندگی کو کیسے بروتا جاتا ہے، پروسا جاتا ہے اس کو بھی۔ لیکن یہ بات کیونکہ ایمان جس انداز سے ان کی آزمائش ہے، بہرحال بڑی آزمائش۔ ہیروشیما ناگاساکی امریکہ کے دو شہر 1945 میں یہ بمبارڈ کر دیے گئے تھے، نیوکلیئر بم سے اڑا دیے گئے تھے، اور آج تک نسلیں جو ہیں الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی پیدا ہوتی ہیں وہاں۔ ہریالی نام کو کوئی چیز نہیں ہے، صبح کھنڈر والے علاقے ہیں سارے کے ساتھ آج بھی۔ یعنی وہ نیوکلیئر بم کا اثر یہ ہے کہ وہاں کی روئیدگی ختم ہو گئی ہے، ہریالی آتی ہی نہیں ہے، اور نسلیں ٹھینگی ٹیڑھی میڑھی، ہاتھ پیر ٹیڑھے میڑھے ایسے بچے پیدا ہو گئے۔ اتنے اثرات ہیں اس کے۔ 13,000 ٹن بارود گرایا گیا تھا دو شہروں میں، 13,000 ٹن بارود گرایا گیا تھا، اور غزہ کی چھوٹی سی پٹی میں 17,000 ٹن بارود گرایا جا چکا ہے، اور ابھی گر ہی رہا ہے۔ اور وہ کب تک گرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کب تک گرے گا اس کی گارنٹی نہیں، کیونکہ ہر طرف خاموشی ہے، بے بسی ہے، لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں تو کس سے کیا لینا دینا ہے، اپنی زندگی مصروف ہے، ان سے وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ کیا ہے اس کو وہ جھیل رہے ہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کیا لینا دینا؟ پوری امت کا رویہ یہی ہے، کیا عرب ہے کیا عجم ہے، کیا شیعہ کیا سنی ہے، سب کو اگر ملا کر دیکھیں تو ایک ہی رویہ انہوں نے متعین کیا ہے کہ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سے، جو مر رہے ہیں مر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ سوچیے کہ وہ لوگ جو اصل فیس کر رہے ہیں وہ آپ سے کوئی امید نہیں رکھتے، انہوں نے کوئی آپ سے شکایت بھی نہیں کی ہے، انہوں نے آپ سے کوئی مدد کی اپیل بھی نہیں کی ہے۔ وہ تو اپنے ٹوٹے پھوٹے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے بچوں کو جو بم سے شدید زخمی ہیں، جن کے چہرے مورے بگڑ گئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھوں میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہمارا معاملہ تو بس اللہ کے حوالے ہے۔ ہمیں کو نہ عربوں سے امید ہے، نہ ہم کو اجمیوں سے امید ہے، نہ شیعوں سے نہ سنیوں سے، کسی سے امید نہیں ہے۔ ہمارا کیس تو اللہ کے دربار میں ہے، جب فیصلہ ہوگا ہوگا، جو قربانیاں دینا ہے ہم دے رہے ہیں، جو نتیجہ نکلے گا نکلے گا۔ لیکن ہم اس بات کو پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، اور ایون ملٹی مینوئل کے حساب سے بھی فلسطین یہ جنگ جیت چکے ہیں، بھلے ہی نقصان زیادہ ہوا ہے، کیونکہ جیتنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ایسا ممکن نہیں، جیت بھرپور نقصان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان کے باوجود بھی فلسطینیوں نے یہ جنگ جیت لی ہے، 7واں مہینہ چل رہا ہے، اتنے نہیں ٹکے ہیں، کوئی شرط نہیں مانی ہے، دباؤ ساری دنیا کا پڑ رہا ہے، ہوسٹیجز چھوڑ دیے جائیں، بغیر شرط کے تسلیم کر لیا جائے، کوئی چیز تسلیم نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پھر کوئی بات تو ہے ان کے اندر کہ انہوں نے اپنا جو ایک سرا ہاتھ میں پکڑ کے رکھا، کوئی بات ہے جو اللہ ان سے وہ کروانا نہیں چاہ رہا ہے، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اسرائیل کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ زمانے کے اندر
طاقت کا توازن جو نظر آتا ہے اللہ اس سے بہت زیادہ قوت والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ یورپ ہے، یہ ساری قوتیں ایک طرف رہ جاتی ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. کسی نے سوچا تھا 7 اکتوبر کو ایسے گھسیں گے؟ کوئی امید کر سکتا ہے؟ ساری ہوا جو اسرائیل جیسے طاقتور ملک کی وہ گل ہو جائے گی. کوئی نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا بھرم جو اس کا ہے، اتنی بڑی قوت ہے، اس کو چند لوگ جا کر اس طرح برباد اور رسوا کر دیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ ساری انٹیلیجنس، ساری چیزیں ایک طرف رہ جائے گی اور وہ جا کر اندر تک گھس جائیں گے. تو اس کی باڈی توڑ کر گھس جائے گا، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن ہوا ہے. ان کمزوروں نے کیا ہے جن کو آج دنیا کوئی حیثیت نہیں مانتی ہے. آج ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. فلسطین نام کی حکومت کو تسلیم کرنے میں تردد آج بھی ہے. یورپین کنٹریز مانے نہ مانے تردد میں آج بھی ہے. آج سب جو ہے ان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی قوت رکھا ہے کہ وقت کے ایک سپر پاور کو انہوں نے آئینہ تو ضرور دکھایا ہے. یہ بات تو ہے، اور 6 مہینے سے وہ اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے وسائل کے ساتھ بھی بھرپور قوت اپنے اندر رکھتا ہے. ایمان کے ساتھ تھوڑے بھی وسائل اگر ہو جائے، اس کی پراپر تنظیم ہو، اس کو آرگنائز کیا جائے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے فیصلے کیے جائیں گے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں. نقصان ہوتا ہے، اور نقصان کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا تو دنیا میں ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کون سی چیز جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ سوچا تھا یو اے کے اندر اتنی بارش ہو جائے گی؟ یہ جنود السماوات والارض، قرآن جو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے جو لشکر ہیں، یہ لشکروں سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ زمین و آسمان کے لشکر کیا ہے؟ وہ فوجی پریڈ کرتے ہوئے تھوڑی جاتے ہیں. یہ بارش کا ہونا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ طوفان کا مچنا، یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں جو منٹوں کے اندر مٹا دیتے ہیں. انوائرمنٹ کے نام پر دنیا میں کیا تباہی آ رہی ہے دیکھ لیجیے آپ. نقصان تو ایسے بھی ہو رہا ہے. اب آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیجیے، کون سا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیجیے. نقصان تو یوں بھی ہو رہا ہے، لیکن صحیح اور اسٹریٹ فارورڈ جو نقصان اٹھایا جا رہا ہے وہ زیادہ باعث اجر ہے جو فلسطینی اس دور کے اندر کرنا ہے. اور زندگی اور موت کی جو کہانی ہے وہ بتا رہے ہیں. اس کہانی پہ کام کر کے سوچئے کون سی صدا آ رہی ہے ان کے نغموں سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے، اس پر دھیان دیجئے. اگر ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی اور دل کے کانوں سے سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو وہ جو زجر ہے، وہ جو صدا ہے، وہ جو آواز ہے، وہ ہمیں بتائے گی کہ ہر مظلوم کو اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے چھوٹے سے وسائل کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ ہمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں کامیابی عطا کرتا ہے، چاہے اسرائیل جیسی کتنی سپر پاور بنے. اس کو اس موقع پر کم سے کم فلسطین کے لیے ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے. اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں ہمیں کرنا چاہیے. تعاون کی جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں اس پہ غور فکر ہونا چاہیے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے مقاصد میں، ان کے کارناموں اور سرگرمیوں میں دعا کی یہ ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہر اس مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے جو غزہ کے مظلومین کی طرح دنیا میں ساری کہیں نہ کہیں موجود. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرح دنیا میں جہاں بھی مظلوم رہتے ہیں، چاہے وہ جس قوم، کمیونٹی یا کسی بھی وطن سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمانوں کا ووٹ انہی کے حق میں جانا چاہیے کہ وہ مظلومین کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی آواز ان کے لیے اٹھاتے ہیں. اس حوالے سے لیکن ہمارے پاس تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا پا رہے. اپنے بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھانے میں حلق میں کئی کرکراہٹ ہے، آواز حلق سے باہر نکل ہی نہیں رہی ہے. آگے تعاون کی جو شکلیں ہیں وہ تو عجیب ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ ہے، یہ اس کے نافرمان لوگوں کو منو سلوہ اس نے دیا تھا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے ایمان والوں کا. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے آسمان سے منو سلوہ اتارا تھا. پڑھ لیجئے سورہ بقرہ، بنی اسرائیل کی پوری داستان اس کے اندر ہے، پڑھ لیجئے اس کو. منو سلوہ اتارا گیا ان کے لیے. نافرمان قوم تھی، مغضوب علیہم سورہ فاتحہ میں غضب شدہ، جس پر غصہ ہوا ہے اللہ کا، یہ قوم ہے. منو سلوہ ان کے لیے اترا تھا. تو اللہ ایمان والوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرے گا؟ لیکن آزمائش کی آخری ڈگر تک اللہ تعالیٰ انتظار کراتا ہے.
آخری حد تک انتظار کراتا ہے اور پھر اللہ کی نصرت کے فیصلے ہو. یہ وہ قوم ہے جن کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آج انہوں نے پانی کے ایک ایک بوند کو ترسانا شروع کر دیا ہے. یہ وہ قوم ہے کہ گرمی کے اندر چھتوں کا جو فقدان تھا یا گرمی کے اندر چھت نہیں تھی تو ان کے اوپر جو ہے بادلوں کے سائے اس نے کر دیے. پڑھ لیجئے آپ یہ سب تینوں احسانات قرآن نے بیان کیے ہیں. یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر عطا کی تھی. اور یہ 3 نعمتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا، 12 چشمے تمہارے لیے دیے اور تمہیں جو ہے بادلوں کے سائے میں رکھا. آج انہوں نے پورے غزہ کی چھتوں کو بمبارڈ کر کے 80% اسکریپ کر دیا ہے. 80% پورا کا پورا غزہ اسکریپ ہو گیا ہے. بلڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چھت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی تراویحاں، ان کے روزے کہاں افطار ہو رہے ہیں؟ کھلی چھت کے اندر چھڑوں پہ بیٹھ کر، ابڑ دوبڑ زمینوں پہ بیٹھ کر وہ اپنے روزے، نمازیں، تراویحاں وہ ادا کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ان کو دیا، نافرمانوں کو دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ایمان والوں کو بھی عطا کرے گا. امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے گا. کیا اپنے فرما بردار بندوں کو رسوا کر دے گا دنیا کے اندر؟ کیا ان کے لیے آزمائش کا سامان پیدا کر دے گا؟ نہیں. ان کے لیے بھی من و سلوہ اترے گا، ان کے لیے بھی پانی کے جو چشمے بہیں گے، ان کے لیے بھی جو ہے بادلوں کے سائے کیے جائیں گے. بس یہ دیر اور سویر کا مسئلہ ہے. آپ اور ہم جو بھی رہیں گے دیکھیں گے کہ انہی معصوم لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا ہے، ان لوگوں کو جو شہید کیا ہے، انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے اپنی نظروں سے. اور ہمیں ایمان ہونا چاہیے خدا کی ذات پر کہ اللہ کے معزز اور محترم بندوں کی اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرے گا. یہ 40-50 ہزار انسانوں کا خون ضائع ہو جائے گا، جس میں 1/3 بچوں کی لاشیں ہیں. بچوں کی لاشیں ہیں، یعنی اس پر بھی رحم نہیں کیا انہوں نے. بچوں کی لاشیں 1/3 ہیں، یعنی 33% سے زیادہ بچوں کی لاشیں. عورتوں کی لاشیں ہیں، بوڑھوں کی لاشیں ہیں. لڑائی ہے آپ تو فوج سے فوج کیوں ہو؟ جو لڑ رہے ہیں ان سے لڑائی کیجئے. لیکن آپ عوام کو جب مارتے ہیں تو آپ کرمنل ہیں. یو آر دا وار کرمنل. آپ جو ہے جنگی جو ہے مجرم ہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے. اور نیتن یاہو اور اس کے پورے آرمی ٹولے کے خلاف میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وارنٹ نکلا ہوا ہے، اور وہ وارنٹ کو بچانے کے لیے امریکہ کے در پہ سجدے کر رہا ہے کہ کس طرح وارنٹ سے بچا جائے. یعنی دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. جب دنیا یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے، تو کیا اللہ اتنا بے انصاف ہو گیا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ اللہ تو ان کی جڑ سے کاٹ کر رکھ دے گا اور ان کی نسلیں جو تباہ ہو جائے گی اور ان کی جڑ اس طرح کاٹ دی جائے گی کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ ہم بنی اسرائیل سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا. اور یہ سب باب الفتن کی احادیث میں موجود ہیں. کبھی موقع ملا تو پڑھیے، اور پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ کیا آنے والے دن ہے ہمارے لیے اور کون سے دن لانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. ہمیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رات دن کا جو ہمارا جو معمول ہے وہی معمول چلتا رہے گا. نہیں، یہ معمول سے ہٹ کر بھی ایک معمول ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ توجہ دیں، پڑھیے اس کو، باب الفتن کی احادیث کو پڑھیے. اس میں پوری تفصیل ہے کہ آنے والے دن کس طرح لوٹ کر مسلمانوں کی طرف آئیں گے، اس میں کامیابیوں کی کیا تناسب رہے گا، ناکامیاں کس طرح ہوں گی، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ساری تفصیلات اس احادیث کے اندر ہیں. اور دوسرا جو میں نے مدعا یہاں آپ کے سامنے رکھا ہے وہ انتخابات کا ہے. میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیجئے. میرا کہنا ہے کہ قوم کو ڈراؤ مت، قوم کو ڈراؤ مت. پہلے ڈری ہوئی ہے سہمی ہوئی قوم، ان کو حوصلہ دو، ان کو ہمت دو، ان کو جو ہے پراسپیکٹ بتاؤ. کہا قرآن نے وہ بشر المومنین کی بشارت دو مسلمانوں کو. جو لوگ پولیٹیکلی سلیب ہوتے ہیں ان کو بشارت دینی پڑتی ہے، ڈرانا نہیں پڑتا ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے قیامت آ جائے گی. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بس اب قیامت کی گھڑی لگی ہوئی ہے. اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بس ایک ہی سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ نے ووٹ کا استعمال کیا ہے نہیں کیا. اس کے سوا اور کیا ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر؟ ہر کوئی وہی کہہ رہا ہے. کوئی جہاد کہہ رہا ہے، کوئی فرض کہہ رہا ہے، کوئی اس کو شہادت کہہ رہا ہے. یہ سارے فتوے ری پرنٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں. یہ فتوے سب پاکستان کے ہیں.
پاکستان کے فتوے ریپرنٹ ہو کر یہاں مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ارے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جب نہیں تھا، امبیڈکر نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا تھا، اس وقت کے مسلمان نہیں تھے بھارت میں؟ کیا نماز روزہ وہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ حج و زکات وہ ادا نہیں کرتے تھے؟ اور جب کانسٹیٹیوشن آ گیا تب بھی مسلمان حج، روزہ، زکات، نماز سب ادا کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کانسٹیٹیوشن نہیں رہے گا تو کیا مسلمان نماز روزے سے پھر جائیں گے؟ حج و زکات سے پھر جائیں گے؟ کیا دین اور شریعت پہ عمل کرنے سے پھر جائیں گے؟ کون سی تبدیلی ان کے اندر آ جانے والی ہے؟ ایک ایونٹ جو ایک مہینے کا ہے اس کے لیے پوری زندگی کو داؤ میں لگایا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ دین کی اصطلاحیں رسوا ہو رہی ہیں. جہاد کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ ثانی، شرابی، کبابی کو ووٹ دینا جہاد ہے؟ شہادت ہے. قرآن کی اصطلاحوں کو رسوا مت کرو خدا کے واسطے. آپ کا منصب جو بھی ہوگا آپ اپنے منصب پہ رہیے، لیکن یہ تحریف دین ہے، یہ تحریف ہے دین کے اندر، اصطلاحوں کو بدل کر بات کرنا. اس پر غور کیجیے. آپ یہ کہیے کہ سماجی ذمہ داری آپ کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے ایسا کیجیے. آپ کہیے کہ آپ پہ اخلاقی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے مسائل ایسے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیجیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحوں کو رسوا کر کر بدنام بنائیے. کل یہ اصطلاح کوئی دوسرے معنی لے کر ہمارے اندر آ جائے گی، کوئی دوسری ضرورت بن کر ہمارے اندر آ جائے گی، اور یہ ضرورتیں جب اصطلاحوں کی شکل میں آ جائے گی تو دین کی بربادی کے سوا کچھ نہیں رہے گا. لوگ بس اسی پہ کام کریں گے کہ بس ان کو لانا، ان کو لے جانا جہاد ہو جائے گا، ان کو اٹھا کر ان کو بٹھانا جو ہے شہادت ہو جائے گی، ان کو لا کر ان کو ودا کرنا. ایک صاحب بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے جس طرح 5 فرائض ہیں، چھٹا فرض یہ ہے. یہ انڈین اسلام ہے بھائی، اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے. یہ بھارتی اسلام کو اصل اسلام مت سمجھیے. یہاں کی ضرورتوں کی فرضیت پہ شمولیت مت کیجیے. یہاں کی ضرورت الگ ہے، آپ ضرورت پہ بات کیجیے، اس کو فرض بنا کر دین کا حصہ مت بنائیے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمہ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز لائی جائے گی نہ نکالی جائے گی. اس کی اصطلاح بھی متعین کر دی ہے، اس کے الفاظ اور معنی بھی اللہ کے رسول نے متعین کر دیے ہیں. یہ خامخواہ کی جو اجتہادی مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا، اس سے دین کی شکل بگڑنے والی ہے. اور پلیز حوصلہ رکھیے، جو ایمان خدا پہ ہے اسی خدا پر توکل کیجیے، وہی استقامت کے ساتھ آپ کو کھڑا کرے گا. یہ ایسے دن مہینے گزر جائیں گے، اور یہ گزرے ہوئے دنوں کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ انہی اصطلاحوں کو پیٹتے رہیں گے؟ کیا کریں گے ان اصطلاحوں کو جو بہت بڑھ چڑھ کر آپ کے اندر آ گئی ہے اور شریعت کا مقام حاصل کر لیا ہے؟ کیا کر لیں گے ان اصطلاحوں کو؟ تو اس لیے صبر سے، تحمل سے، استقلال سے رہیے، اور یہ تھوڑے دن انتظار کیجئے. دیکھیں 1 مہینے کے بعد آپ کو کہنے کا دوبارہ موقع ملے گا، اس وقت کہیے پھر کیا کہنا ہے. اور پھر جو اللہ کا فیصلہ وہ تو ہو کر رہنا ہے. آپ اتنے جھنجٹ مارنے، الٹا سیدھا الٹی کلاٹیاں مارنے سے بھی کیا ہونا ہے؟ اللہ کا فیصلہ جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ نافذ ہوگا، چاہے اچھے کے طور پہ ہو، برے کے طور پہ. اس وقت ہی ہم بات کر سکتے ہیں. جب یہ دن گزر جائیں گے، راستے نکل جائیں گے، اور جو ڈرا کے جو بے حسی پیدا کی جا رہی ہے، بے بسی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس قیامت تو 4 جون کے بعد آنا ہی چاہتی ہے. میرے بھائی، قیامت جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اور قیامت ایسے پیدا ہوئے ہیں. 2 انگلیوں کے اندر جتنی باریک ریخ ہے نا، اس سے بھی زیادہ کم گیپ ہے اللہ کے رسول کے آنے میں اور قیامت کے آنے میں. 1500 سال ہو گئے. قیامت اللہ کی مرضی سے آئے گی، ہماری چیزوں سے نہیں آئے گی، ہمارے بول بال سے نہیں آئے گی. اللہ کی مرضی سے آئے گی، وہ متعین ہے، اس کا وقت متعین ہے. وہ کب آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے آپ کا کام یہ ہے الٹے سیدھے معاملات سے الجھے بغیر اعتماد و استقلال کے ساتھ وہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیج ہے، وہ درخت ہے، اس کو لگا دیجیے. آپ اپنا کام ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ کیجئے. مسلمانوں کی سب سے بڑی پالیٹکس یہ ہے کہ امت کو مضبوط کیجئے، اس کے اندر حوصلہ پیدا کیجئے. یہ پالیٹکس ہے مسلمانوں. ان کے اندر اتحاد پیدا کیجئے، ان کے اندر مضبوطی پیدا کیجئے، علمی، فکری، عملی مضبوطی پیدا کیجئے. سیاسی ضرورتیں تو بات کی ہیں، اخلاقی، سماجی، علمی، فکری، نظریاتی، یہ مضبوطی جب تک پیدا نہیں ہوگی کوئی سیاسی سماجی قوت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی.
یہ اس بات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو ہمیں سمجھنے، اس کا انالیسز اور جائزہ لینے اور اس کے مطابق صحیح تر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے، استقلال اور عزت و وقار کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات میں ہم بلاؤں اور آزمائشوں کی دعا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اگر مقدری کر دیا ہے تو اللہ سے یہ ثابت قدمی اور استقلال اور استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، یہ اعلان جو ہر جمعہ میں ہوتا ہے کہ یہاں پر جو جھولی آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، اس میں یہاں کے مؤذن اور یہاں کے امام اور خادمین کا بھی حصہ ہوتا ہے اسی جھولی میں۔ یہاں جو ایکٹیویٹیز چلتی ہے وہ بھی اسی سے پوری ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ گائیڈنس کا سینٹر ہے، دعوتی پروگرام کے لیے غیر مسلموں کے لیے بھی سینٹر ہے یہاں پر۔ یہیں پر شادی اور بیاہ کے معاملات بھی کچھ ڈیل کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر لنگر چلتا ہے جو گھاٹی اور دوسرے ہاسپٹل میں مریضوں کے ساتھ جو غریب لوگ آتے ہیں ان کے کھانے کا نظم کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ یہاں پر رہنے کے لیے بھی مسافر خانہ ہے، وہ لوگ یہاں رہ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ موت، اچانک آمد کے موقع پر جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کا کچھ سامان بھی یہاں مہیا ہے، وہ بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا جو خرچ ہے وہ اسی جھولی سے پورا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس جھولی میں جس قدر بھی تعاون ہو سکتا ہے آپ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔